بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم تیسرے سپارے کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرتا ہے، اور مسلمان تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرتے رہے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا جائے۔ تو ہمارے مذہب نے بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ دین کسی کو جبرن جو ہے وہ قبول کرنے کا نہیں کہا جاتا۔ یہ کہ کسی کو کہا جائے کہ وہ لازماً کلمہ پڑھے، اسلام کی جو ریاستیں تھیں ان میں غیر مسلم بھی آباد تھے اور ان کے حقوق ان کو میسر تھے، عبادتوں کی انہیں آزادی تھی، اس لیے ہمارے مذہب میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو اس میں زبردستی کلمہ پڑھا کر داخل کیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اگر کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کر لیا جائے تو وہ زبان سے تو اقرار کر سکتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرے گا، لہذا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جب وہ مسلمان نہیں ہے دل سے تو پھر وہ اسلام کو کسی طرح کا کوئی فائدہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اسلام کو کیا پڑی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے دائرے میں داخل کرے جس کا اس کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اب اگر یہ زبردستی کسی کو اپنے اندر داخل ہونے کا نہیں کہتا تو پھر کسی کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی زبردستی کسی مسلمان سے اس کا جو ہے وہ ایمان چھین لے، اور اس کو زبردستی اگر کچھ چھیننے کی کوشش کرے گا تو پھر اسلام اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مزاحمت کرے گا اور پھر اپنی تلوار اٹھائے گا اور جہاد کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس جہاد کو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ زبردستی اسلام میں کسی کو داخل کرتا ہے تو بدنام کر کے وہ جہاد کی اگر روح ہمارے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی خیام خیالی ہے۔ اسلام کبھی بھی اپنی دفاع کے لیے جو تلوار اٹھائی جاتی ہے اس کو اٹھانے سے باز نہیں آئے گا۔ اس لیے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، اس طرح کسی کو جو اعمال ہیں ان کے کرنے پہ بھی مجبور نہیں کیا جاتا۔ قد تبین الرشد من الغی، بس ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو گئی۔ الگ الگ دو راستے، وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستوں کے درمیان ہدایت دے دی، ایک نیکی کا راستہ ایک برائی کا راستہ ہے۔ نیکی کا راستہ جو ہے وہ تجھے جنت تک لے جائے گا اور برائی کا راستہ تجھے دوزخ تک لے کے دونوں کو بالکل الگ الگ کر دیا کہ اسلام کا راستہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اور باقی سارے مذاہب کا راستہ جو ہے وہ کفر اور گمراہی کا راستہ ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت بالکل الگ ہو گئی، واضح ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور پھر فرمایا کہ جس کسی نے بھی طاغوت کا انکار کر دیا یعنی شیطان کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ، اس نے ایسے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی گرہ ہے کہ جو اس کے ہاتھ آ گئی، ایسا کڑا ہے جو اس کے ہاتھ آ گیا ہے کہ اب وہ نہ ٹوٹنے والا ہے اور نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے، اور یہ وہ گانٹھ ہے اور یہ وہ کڑا ہے جو اس کو سیدھا ہلکا جو ہے وہ اپنے رب تک ملانے والا ہے اور دین تک لے کے جانے والا ہے، جنت تک اس کو لے کے جانے والا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس نے ایک ایسی مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ایک چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ ایک ایسا ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کی جان تو چلی جاتی ہے لیکن ایمان وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر اسلام ایک ایسا مضبوط حلقہ ہے کہ یہ ٹوٹنے والا بھی نہیں ہے، کہ یہ انسان کو جو ہے وہ اس کی منزل تک پہنچا کر رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ایک راستے پہ چل رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ راستہ اس کو کہیں راستے میں گمراہ کر دے یا کسی دوسری طرف لے جائے، تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا انسان کو ہدایت تک اور منزل تک لے کے جانے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کا مددگار شیطان ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب روشنی سے مراد ہدایت ہے، روشنی سے مراد علم ہے، روشنی سے مراد کامیابی ہے، اور روشنی سے مراد ہی انسان کا نور ہے اور اس کی آنکھوں کا نور ہے، اور اندھیرے سے مراد جہالت ہے، گمراہی ہے، دوزخ ہے، اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر بتا دیا کہ طاقتیں دو ہیں، ایک نورانی طاقت ہے اور وہ الوہی طاقت ہے، ایک شیطانی اور طاغوتی طاقت ہے۔ دونوں اپنے اپنے ماننے والوں کی مدد کرتی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کر کے اس کو اپنے مقصد تک پہنچا دیتی ہے۔ تو جو نورانی اور الوہی طاقت ہے اس کا مقصد انسان کو روشنی تک لے کے جانا ہے اور انسان کو ہدایت تک اور علم تک لے کے جانا ہے، اور جو شیطانی اور طاغوتی طاقت ہے اس کا مقصد اپنے ماننے والوں کو ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے کے جانا اور روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف اور جہالت کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو دو طاقتیں جو ہیں وہ ہیں اور وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتی ہیں۔ ان چیزوں کا انسان کو ادراک ہو جانا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ بے شک جو ہے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا مدد رب اللہ تعالی ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا دوست اور مددگار شیطان ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ شیطان کا مقصد لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کے جانا، گمراہی کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن میرا کزن ایک مٹھائی کی دکان پہ کام کرتا تھا، تو مالک جو ہے اس دکان کا، وہ جب کسی دن بغیر غسل کیے آ جاتا، یعنی رات کو بیوی سے ملا ہوتا تو صبح غسل کے بغیر آ جاتا، تو پھر وہ ہمیں کہتا کہ بھائی آج میں غسل کے بغیر آیا ہوں، آج پھر سموسے پورے کر کے بہانے گے۔ تو کہتا ہے جی لاما صاحب یقین جانو اس دن ساڑھے کو سموسے پورے نہیں سن ہوندے، اتنی بکری ہوندی اور اتنا سموسا بکتا کہ ہم سے سموسا پورا نہ ہوتا۔ کہتے یہاں تک کے حالات۔ اور ایک دن تو اس نے ایسا کیا کہ چونکہ وہ گندا آدمی تھا تو ایک بازاری عورت اس کے پاس وہیں پہ دکان پہ آ گئی، اور جو وہ کارخانہ تھا جہاں وہ بناتے تھے وہیں اس نے اس کو جو ہے وہ اس کو لے کے چلا گیا، اور وہاں اس سے جو بدفعلی کی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بھائی آج پھر منو سموسے پورے کر کے بہانے جی۔ مجھے کہتا ہے کہ علامہ صاحب یقین جانیں کہ اس دن واقعی اتنی بکری ہوئی کہ سموسے ہم سے پورے ہوئے ہی نہیں۔ اس دن پھر ہم نے گاہکوں کو واپس بھیجنا پڑا، اور وہ ہر شے ہم نے ٹھپ کر دی جب وقت ختم ہو گیا۔ تو کہتا ہے یہ وجہ کیا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے کہ جب کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ کے کلام سے برکتیں آتی ہیں اور گاہک آتا ہے اور اس سے بندے کا رزق بڑھتا ہے، یہاں یہ معاملات کیسے ہیں؟ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ میں نے کہا یہ یہاں دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک روحانی طاقت ہے اور ایک شیطانی طاقت ہے۔ جو روحانی طاقت ہے وہ اپنے نیک وکار بندوں کی مدد کرتی ہے، اور جو شیطانی طاقت ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتی ہے۔ پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنایا شاہ عبد الحق محسن دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ شاہ عبد الحق محسن دلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرد شخص کے بارے میں سنا کہ وہ بڑا مرجع خلائق کا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو دم تویز کرتا ہے اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس جانے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ شاہ عبد الحق محسن دلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بھی اس کے پاس چلا گیا۔ کہتے جب میں اس کے پاس گیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آنے والوں کو شراب وغیرہ کی بھی دعوت دیتا، شراب پینے کی دعوت دیتا۔ تو کہتا مجھے اس نے کہا کہ پیجئے جی شراب،
کہنے لگے میں نے کہا کہ جو شریعت محمدی میں چیز حرام ہو میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کہنے لگے میں تو نہیں پیوں گا اگرچہ تم بہت بڑے ولی کیوں نہ ہو, تو میں یہ پینے والا نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی شریعت میں چیز حلال حرام نہیں ہے. کہنے لگا نہ پیئیں, آپ کا ہی نقصان ہے, پیئیں گے تو پردے اٹھیں گے, نہیں پیئیں گے تو بات نہیں بنے گی. کہتے میں آ گیا, گھر آ کے سویا اور خواب کیا دیکھتا ہوں کہ دور ایک جگہ پہ بلند سی جگہ, اور وہاں جو ہے نور ہی نور اور روشنی روشنی ہے, اور لوگوں میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہتے میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں اور حضور کی زیارت کروں. جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک شخص درمیان میں لاٹھ لیے کھڑا, مجھے وہ جانے سے روک لیتا, میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں جگڑتا ہوں, وہ میرے ساتھ جگڑتا ہے, اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. کہتے ہیں پھر اگلے دن میں اسی شخص کے پاس گیا اور جا کے بیٹھا, بات چیت کے دوران اس نے وہ شراب پینے کو کہا. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں پیوں گا, جب چونکہ حضور کی شریعت میں یہ چیز حلال ہے نہیں ہے. تو اس نے پھر وہی جواب دیا, اس نے کہا بھائی پیئیں گے تو بات بنے گی, وگرنہ راستے میں رہو گے پردے نہیں اٹھیں گے, پردے اٹھیں گے تبھی جب پیو گے. تو کہتے میں پھر جب رات کو آیا خواب دیکھا اسی طرح, خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک میدان ہے اور وہاں روشنی ہے اور شور مچا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کہنے لگے میں نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں اور زیارت کرتا ہوں. وہی معاملہ پھر راستے میں وہی ایک لاٹھ لیے شخص کھڑا اور وہ مجھ سے جھگڑنے لگا, جانے نہیں دیتا, اور میں اسے جھگڑتا ہوں تو اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. کہتے اگلے دن پھر میں چلا گیا اسی شخص کے پاس, جا کے میں بیٹھا, بات چیت کے دوران پھر اس نے شراب پینے کو کہا. اپنی عادت کے مطابق میں نے کہا میں تو نہیں پیوں گا کیونکہ نبی کی شریعت میں حلال نہیں ہے. تو اس نے کہا میں پیئیں گے تو بات بنے گی, نہیں پیئیں گے تو پردے نہیں اٹھیں گے, ملاقات نہیں ہوگی. کہتے میں نے کہا سو, لیکن میں جو ہے نا کم از کم وہ کام نہیں کرنے کو تیار جو اللہ کے نبی کی شریعت میں حرام ہو. کہتے اگلے دن میں جب آیا سویا تو پھر اسی طرح کی خواب دیکھتا ہوں کہ روشنی ہے اور شور مچا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کہنے لگا میں جانے لگا تو پھر جو ہے وہی شخص لاٹھ لیے راستے میں کھڑا ہے اور مجھے جانے سے روکتا ہے. کہتا ابھی میں اس سے جھگڑ ہی رہا تھا کہ ادھر سے نا اسی جگہ سے جہاں سے روشنیاں اٹھ رہی تھیں وہاں سے ایک شخص آئے ہیں اور ایک نورانی سی شخصیت آئی, اس نے آتے ہی نا اس کو تھپڑ مارا اور تھپڑ مارنے سے وہ ختم ہو گیا اور مجھے ساتھ لیا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا. تو حضور نے پھر مجھ سے پوچھا کہ شاہ عبدالحق تو نے ہماری شریعت کی پاسداری کی ہے, ہم نے تجھے اپنی زیارت بخش دی ہے. اگر تو پھر فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو تجھے روکتا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے. فرمایا وہ شیطان تھا, کہ شیطان تجھے روکتا تھا. اور پھر کہا کہ یہ جو تمہیں لے کے آیا ان کی خبر ہے کہ جنہوں نے تھپڑ مارا اس کا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے علم نہیں. فرمایا یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا اگر تو ہماری شریعت کی حدود کو توڑتا نا تو ہم پھر تجھے کبھی بھی اپنی زیارت کا شرف نہ بخشتے. تو اس طرح یہ جو شیطانی قوتیں ہیں یہ اپنی شیطانی ماننے والوں کو کی مدد کرتی ہیں. جادو سے کام جو ہوتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ وہ شیطانی قوتیں کرتی ہیں. اور اسی طرح نورانی ورد وظائف سے جو کام ہوتے ہیں وہ الوہی طاقتیں ہوتی ہیں, وہ اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اس طرح بعض دفعہ کچھ لوگ اس طرح کر کے دکھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جو اس نے خارق العادت امر کر دیا اور یہ عجیب سا کام کر کے دکھا دیا کوئی اللہ کا ولی ہے. تو ولایت کا تعلق حیران کن کام کر دینے سے نہیں ہوتا, یہ تو شیطان بھی کرتے ہیں. ہندو بھی پنڈتوں نے تو اپنے سارے کے سارے مذہب کا جو ہے وہ بنیاد ہی اس جادو کے اوپر, اسی شیطانیت کے اوپر ہے. تو پھر ان کے کام کیسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی اللہ کے ولی ہو گئے؟ اللہ کی ولایت کا تعلق ان حیران کن کام کر دینے سے نہیں ہوتا. اللہ کی ولایت کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ وہ رسول اللہ کی شریعت پہ کس قدر عمل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کوئی جتنا جو ہے وہ عامل ہوگا اور جتنا اس شریعت کا پابند ہوگا وہ اتنا ولی ہوگا. بے شک وہ کوئی حیران کن کام نہ بھی کرے. کسی کو پرکھنے کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا پیمانہ ہے.
ہمارے بزرگ تو یہاں تک بھی خیال رکھتے تھے، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں جو ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بڑی ان کی جو ہے نا وہ منتا ہے اور بڑے لوگ ان کے پاس جو ہے وہ فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، تو حضرت بایزید بستامی جب پہنچے ان کو ملاقات کے لیے تو خدا کی قدرت کے وہ بزرگ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو جب داخل ہوئے تو انہوں نے دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں جو ہے وہ سامنے مسجد کے اندر پہلے رکھا، تو حضرت بایزید بستامی وہیں سے واپس پلٹ آئے، کہتے ہیں جسے نبی کی سنت کی خبر نہیں ہے اسے کیا خبر کہ رب کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر کہ معرفت کیا ہے جسے نبی کی سنت کی خبر نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم بندے کو شریعت کی پابندی سے دیکھتے ہیں، ظاہر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا تو وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جس کا ظاہر حضور کی شریعت اور حضور کی سنت سے ہٹ کر ہوگا وہ بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم از کم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی